نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالات انسان کے لیے کیوں پیدا ہو گئے اور انسانوں پر یہ آفتیں اور پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو لوگوں کو بتایا ہے اور جو آپ کا تجزیہ ہے اور جو چیز آپ نے فرمائی ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، کہ انسان دنیا میں جو کچھ برے، گندے اور گناہ کے کام کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے، کسی کے گھر کو جلا دیتا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جب دنیا کی محبت بس جائے اور وہ دنیا سے محبت کرنے لگے اور اپنی آخرت کو بھول جائے، تو پھر وہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور جس کے بارے میں کبھی اس کا تصور بھی نہ تھا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ فتنے اور فسادات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور کارن یہی نظر آتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کے اندر دنیا گھر کر چکی ہے اور وہ ہر چیز کو دنیا کے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزرے، تاکہ وہ اچھے اچھے بنگلے، اچھی اچھی کوٹھیاں بنائیں، اور جب یہ محبت دنیا کے انسان کے دماغ میں بیٹھ گئی تو اب ہر جائز اور ناجائز کام کے ذریعے سے وہ دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی کو قتل کرے، چاہے کسی کا وہ مال لوٹے، اس کا احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا، اور آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس دنیا میں امن و امان ہو، آپ کے پڑوسی آپ سے محفوظ رہیں اور آپ اپنے پڑوسیوں سے محفوظ رہیں، اور ایک ملک دوسرے ملک سے محفوظ رہے اور دوسرا ملک دوسرے ملک سے امن کے اندر رہے، تو دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ جائے اور غور و فکر کرے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں اس دنیا کے اندر نہیں تھا، اور ایک وقت پھر ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اور ایک وقت تھا کہ میں جب اس دنیا میں آیا ہوں تو میرے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، یعنی بدن کے اوپر کپڑے تک نہیں تھے، اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی، میرے اچھے اچھے بوٹ، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے ساک، اچھی اچھی جیکٹیں، یہ ساری بدن سے اتار لی جائیں گی اور ایک کفن کے اندر لپیٹ کر منو مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا یا اس کو جلا دیا جائے گا۔ تو انسان اگر بیٹھ کر کے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے اور سوچے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو باری تعالی عز اسمہ سوالات کریں گے، پوچھیں گے کہ دولت کہاں سے کمائی اور دولت کو کہاں تم نے خرچ کیا اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ میں تم نے معاملہ کیا۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کریں، اور اس فکر کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہوگا، ادروائز دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں رہے گی۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے دماغ سے دنیا کی محبت کو کھرچ کے رکھ دیا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی اور وہ دنیا کے مسائل میں الجھتے چلے گئے، اور آج دنیا اپنے مسائل میں الجھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ سے نکال دیں، آمین یا رب العالمین۔